بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاعت کا ہفتہ عالمی مہم نومولود بچوں کو ماں کا دودھ پلانے کا ہفتہ۔ یہ رضاعت کا عالمی ہفتہ کہلاتا ہے 1 اگست تا 7 اگست تک ہر سال۔ عالمی ادارہ صحت یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO سے انگریزی میں کہتے ہیں، مخفف اس کا ہے، اور یونیسیف UNICEF یعنی یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ یعنی اقوام متحدہ کا بین الاقوامی ہنگامی فنڈ برائے اطفال کی مشترکہ کوششوں سے دنیا کی 120 ممالک میں ہر سال 1 اگست سے 7 اگست تک یعنی پورا ایک ہفتہ رضاعت کا عالمی ہفتہ یا انگریزی میں اسے کہتے ہیں بریسٹ فیڈنگ ویک یہ منایا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا آج سے 33 سال پہلے 1992 میں ہوئی تھی۔ ماں کے نوزائیدہ بچے کو دودھ پلانے کے عمل کو عربی میں رضاعت کہا جاتا ہے۔ رضاعت کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، تھوڑا بہت پڑھا لکھا شخص بھی، بلکہ اب تو آج میڈیا کا دور ہے، اس سے ان کا آگاہی حاصل ہے کہ یہ ماں کا دودھ پلانے کا عمل عربی میں رضاعت کہلاتا ہے۔ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے مقاصد میں ہے ماں کے دودھ کے فائدے اجاگر کرنا، ماں کو اپنے دودھ پلانے کی ترغیب دینا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے، اپنی زندگی میں دیکھا ہے، آج سے 40-50 سال پہلے عام طور پر خواتین یا مائیں جو ہوتی تھیں نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے سے کتراتی تھیں۔ اس وقت یہ مہم چلی ہوئی تھی ماں کا دودھ نہ پلایا جائے کہ اس سے بچے بیمار ہوتے۔ بس اب آہستہ آہستہ ریسرچ ہوتی رہی، تحقیق ہوتی رہی، ترقی کے نئے زاویے، تحقیق کے ریسرچ کے نئے زاویے سامنے آتے رہے، تو یہ طے پایا کہ نہیں، ماں ہی کا دودھ جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہی بچے کی صحیح غذا ہے۔ بہرحال ماں کو دودھ کے فائدوں کو اجاگر کرنا ہے، جیسے میں نے کہا، ماں کو دودھ کو اپنا دودھ پلانے کی ترغیب دینا ہے، ماں اور بچے کے ماں بہن رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اس کے نومولود بچے کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسی بنانا ہے۔ یہ اس کے مقاصد طے کیے گئے تھے اس ہفتے یعنی عالمی ہفتہ رضاعت کی۔ اب رہا یہ سوال کہ اس سے کیا فائدے ہیں، تو جان لیجئے کہ یہ بچے کے امیونٹی سسٹم یا مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے، اس کی بچے کی ذہنی نشو و نما میں بہتری لاتا ہے۔ ماں کا دودھ بیماری سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ماں کا دودھ ماں سے پیار، محبت اور جذباتی تعلق میں اضافہ کرتا ہے۔ اس ساتھ ساتھ اپنا دودھ پلانے والی خاتون کی صحت کا تحفظ کرتا ہے۔ ماں کا دودھ یعنی بچے کا تحفظ، ماں کا تحفظ، دودھ پلانے والی ماں ہے اس کا تحفظ، اس کے بچے کا تحفظ۔ ماں کے دودھ پلانے کے عمل سے بچے کی زندگی کے آغاز میں مدد ملنے کے ساتھ ساتھ بچے کو پہلے 6 مہینوں میں مطلوبہ خوراک یا غذائیت فراہم رہتی ہے۔ یہ نومولود کے مختلف امراض سے بھی دور رکھتا ہے۔ اس سال یعنی 2025 میں اس مہم کا مرکزی خیال جو بنایا گیا ہے متعلقہ اداروں سے، جن کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، WHO اور دوسری یونیسیف وغیرہ سے اور مقامی متحدہ سے، انہوں نے یہ نعرہ دیا یا سلوگن دیا کہ انویسٹ ان بریسٹ فیڈنگ، انویسٹ ان دا فیوچر۔ اردو میں کہا جا سکتا ہے کہ رضاعت میں سرمایہ کاری مستقبل کی سرمایہ کاری، یعنی جو عورتیں ماں کو بچوں کو دودھ پلائیں گی وہ ایک قسم ایسی سرمایہ کاری کر رہی ہیں جس کا اثر مستقبل میں ظاہر ہوگا، اور ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ یعنی رضاعت دودھ پلانے والے کی ترجیح آنے والی نسل کے لیے روشن راہیں میسر کریں گی۔ اس سال 2025 میں ورلڈ الائنس فار بریسٹ فیڈنگ ایکشن کے تھیم کے تحت اسے ترجیح دیتے ہوئے رضاعت کے حصول کے لیے پائیدار معاونت کا ڈھانچہ تیار کرنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے روشن راہیں فراہم کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ہاں اس ضمن میں کیا کہا گیا ہے۔ تو عزیزان من، توجہ فرمائیے میری طرف، دیکھیے سنیے، اور میری گزارش ہے کہ آپ اس کسی پروگرام سنتے ہیں اس کو آگے بھی پھیلائیے۔ یہ نیکی کا کام ہے، اللہ جانے کون سی نیکی کس کی کب کام آ جائے، تو آپ اس میں تھوڑا سا، لوگ تو ہر وقت کہتے ہیں سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو یہ کریں۔ میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، الحمدللہ۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو آپ اپنے دوست آپ کو بھیجیں۔ اس سب کی اس میں تعلیمی تربیت ہے۔ اسلام ہماری نوجوان نسل کی، میرا مقصد یا ماٹو ہے، روشن راہیں کا ماٹو مقصد ہے کہ نوجوان نسل کو اپنی تہذیب و تمدن، اپنے مذہب اور انسانی اعلیٰ اقدار سے
واقف کرانا. اس لیے میں کبھی کوئی انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ منفی بات نہ کروں, ہمیشہ مثبت پہلے اس کو کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضمن میں کوشش کریں. یہ قسم کا اصلاحی, تبلیغی اور تعلیمی تربیتی کام بھی ہے اور علمی کام بھی ہے, اصلاحی کام بھی ہے. تو عزیزان من بات ہو رہی تھی, میں بات کر رہا تھا روشناؤں کے حوالے سے بات کر رہا تھا. اسلامی تعلیمات کے مطابق ماں کا بچوں کو دودھ پلانا نہایت اہم, مقدس اور شرعی طور پر مکمل وضاحت لیے ہوئے ہے. یہ ایسا عنوان ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خلا نہیں, کوئی اس میں کیا کہتے ہیں, کوئی ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی کمی محسوس ہو. مکمل پروگرام دیا ہوا ہے, پورا ضابطہ دیا ہوا قرآن پاک نے, حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین کی احادیث میں بھی ہے, قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے. میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں کا حوالہ دوں گا, جس میں کہا گیا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, یعنی مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں. اس کا ترجمہ ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ جو ذات کو مکمل چاہے 2 سال مکمل مدت ذات ہے. یہ پرانی ذات کی اس کے بڑے مسائل ہیں, تفصیلات بھی ہیں, اور یہ افضل ہے کہ 2 سال دودھ پلایا جائے, ماں 2 سال تک دودھ پلاتی رہے تو یہ افضل ہے. اسی مدت یا عمر کے درمیان اگر کوئی خاتون کسی بچے کو اپنا دودھ پلائے, یعنی اس کا اپنا بچہ نہیں ہے, اس نے خود اس کو نہیں جنا, اپنے پیٹ سے نہیں جنا, اس نے کسی اور کے بچے کو دودھ پلائے تو شرعاً رضاعی دودھ میں شریک ہونے کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. ایسا بچہ جو کسی اور کا بچہ ہو, کسی اور کا پیدا ہوا, کسی سبب سے ان کی والدہ بیمار ہو گئی یا خدا نخواستہ اللہ کو پیاری ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا, یا اور بھی کئی مسئلے ہوتے ہیں کہ مطلب پھر وہ ایسی عورتیں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کو دودھ آ گیا تو وہ اپنے اس بچے کو جو اس کا بچہ نہیں ہے دودھ پلاتی ہے, تو یہ بیٹا یا بیٹی, بچہ یا بچی, اس کی رضاعی بیٹا, بیٹی یا بچہ یا بچی جو بھی ہے وہ کہلائے گی. دودھ پلانے والی عورت اس بچے کی ماں, اس عورت دودھ پلانے عورت کا جو خاوند ہے اس بچے کا, اس کا شوہر جو ہے نا اس بچے کا, یعنی جس نے دودھ پیا اس کا باپ, اور اس عورت کی اولاد دودھ شریک بچے کے بہن بھائی قرار پائیں گے. ایسے رشتہ داروں سے اس کا نکاح حرام ہو جاتا ہے جیسے نسبی رشتہ داروں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے. یعنی جن سے اس کی دوسری اولاد جو اس کی حقیقی اولاد ہے اس کا نکاح, شادی نکاح حرام ہے, رشتے حرام ہے. وہ اس بچے کے لیے بھی جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کا نکاح بھی ویسے بالکل ویسے ہی ہے. صحیح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے, حرمت رضاعت بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح نسب سے ہوتی ہے. دودھ پلانا ماں کے لیے نہ صرف جسمانی عمر بلکہ روحانی طور پر اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. اور ہمیں ہمارے ایسی خوش قسم خواتین جو بچے جانتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت نوازا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہزار تشکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دودھ دیا ہے, بچے کے لیے دودھ ہے, بچے کی امانت ہے جو ماں کے پاس ہے. وہ بچے کی امانت, بچے کو منتقل کرنا ماں کی ذمہ داری, ماں کے فرائض میں شامل ہے. بچے کا حق ہے, ماں کا فرض ہے دودھ پلانا, اور بچے کا حق ہے جو اس کے حق نہیں پلائے گی. اگر ماں جان بوجھ کر نہیں پلائے گی تو ظاہر سوال جواب تو پھر ہوگا. یہ تو اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ پھر سوال جواب نہ کرے. بات صورت ہم مشرقی لوگ ہیں, ہم اسلامی لوگ ہیں, ہمارا ملک مشرقی بالخصوص اسلامی معاشرے میں ماں کے دودھ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کی کئی ضروری مثال ہیں. ہمیں لوگ دقیانوسی کہتے رہے, دقیانوسی ہونا کوئی بڑی بری بات نہیں ہے, لیکن اصلی فطری حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پہلے جب کہا جاتا تھا کہ ماں کا دودھ نہ پلایا جائے بیماری پھیلتی ہے, آج وہی سائنس, وہی تحقیقی ادارے, وہی ریسرچر, وہی جامعات, وہی مطلب کہ معاشرے اب کہتے ہیں کہ نہیں, ماں کے دودھ کا نہیں مل بدل کوئی نہیں ہے, ماں کا دودھ ہی بچے کی صحیح غذا ہے. ماں اس کے بارے میں ہمارے ہاں کئی مسائل ضروری مثال ہیں, کئی مسائلیں شامل ہوتی ہیں جو اصل میں فطرت, جرت, محبت, غیرت, سچائی اور بہادری کو ظاہر کرتی ہیں. مثلا ماں کا بچے کو دودھ نہ بخشنا. ماں کہتی ہے جب بچے سے ناراض ہوتی ہے, جو کوئی لینا چاہتی ہے, کہ ماں اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ میں تمہیں بچہ اپنے بیٹے یا بیٹی کہتی ہے میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. ماں کا دودھ رنگ لایا, مطلب ماں کی تربیت اور محبت نے اپنا کام کیا. یہ بھی محاورہ ہے, ماں کے دودھ کی قسم کھانا. بعض معاملات میں متعلقہ فریق سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنے ماں کی قسم کھاؤ, اپنے ماں کے دودھ کی قسم کھاؤ کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. جو بھی مطالبہ کیا جاتا ہے اس مطالبے کے ساتھ اس کو نصیحت کر دیا جاتا ہے
کہ تم اپنی ماں کے، تو اس کے اگر وہ بندہ اپنی ماں کی دودھ کی قسم کھا کر یا مطلب کہ وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کو مطلب تسلیم کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے. یہ ماں کے دودھ کو اور بے شمار ایسی کسی باتیں بھی ہیں، کسی کہانیاں بھی ہیں. میں بات مختصر کرتا ہوں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، تاکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، بے شمار لاکھوں تعداد حساب سے مطلب کہ ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں اور چیزیں آتی ہیں. میں نے آج ماں کے بچے کے دودھ پلانے کے عمل کے ہفتہ عالمی مہم کے سلسلے میں اپنا حصہ ڈال دیا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، آگے مزید شیئر کریں اور لوگوں کو اس کو سبسکرائب کریں، اور اپنے عزیز و اقارب جان پہچان والوں کو کہیں کہ وہ بھی اس بات اس ایک نیک کام کر، یہ نیک کام ہے، اپنے لیے بھی نیک کام ہے، اپنی موجودہ نسل کے لیے تو ہے، جو آنے والے مستقبل کے لیے ہمیں اچھا اثر چھوڑ کر جانا چاہیے. تو ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، یقینی طور پر یہ بات ہے اس کے بچے اللہ کے فضل و کرم سے تندرست بھی ہوں گے، مضبوط بھی ہوں گے، توانا بھی ہوگے، اور ان کے اندر ایسی خصوصیات پیدا ہوں گی جو اس کی ماں کے اندر خصوصیات ہیں. جانوروں کو دودھ پلانا یا ڈبے کا دودھ پلانا، وہ ڈبہ بچہ پھر وہ اللہ معاف کرے، اب میں کیا کہوں، یعنی کہنا تبصرہ تو نہیں کرتا، چونکہ میں منفی تبصرہ کرنا پسند نہیں کرتا. لہٰذا آپ خود سمجھیں کہ جو بچہ ڈبے کا دودھ پل کر جوان ہوگا تو بس پھر اب میں نہیں کچھ کہتا. یہ سوال نشان ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میں اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے، جو شادی شدہ خواتین ہیں، جو صاحب اولاد خواتین ہیں، وہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں، اپنا دودھ پلائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس نیک کام کو پھیلانے کی ہمیں یعنی طاقت، سمجھ بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو بار کرے، ثمر بار کرے. آمین یا الہ العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.